بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علم کی بات چینل دیکھنے والوں کو راؤ قمر رضوان نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہے۔ دوستو، آج کا ہمارا موضوع قیامت کا سور کیسا ہوگا اور قیامت کا سور کیسے پھونکا جائے گا، اس کی دہشت، اس کا خوف کیسا ہوگا جب قرآن دلوں، زبانوں اور سینوں سے اٹھا لیا جائے گا۔ قیامت سے پہلے انتہائی آخری وقت میں جنوب کی طرف سے ایک نہایت فرحت افزا ہوا چلے گی، جس کے سبب ہر صاحب ایمان یعنی ہر مسلمان شخص کے بغل میں ایک درد اٹھے گا اور وہ اپنی فضیلت کے حساب سے مرنا شروع ہو جائیں گے، یعنی جو جتنا زیادہ نیک ہوگا وہ اتنی جلدی فوت ہو جائے گا۔ جب تمام اہل ایمان، دنیا کے تمام مسلمان اس دنیا سے ختم ہو جائیں گے تو اس وقت دنیا پر حبشہ والوں کا غلبہ ہو جائے گا اور پوری دنیا پر ان کی حکومت ہوگی۔ صحیح بخاری اور مسلم میں روایت ہے کہ حبشہ والوں کی جب حکومت آئے گی تو وہ خانہ کعبہ کو گرا دیں گے اور حج موقوف ہو جائے گا۔ اس وقت قرآن مجید دلوں، زبانوں اور کاغذوں سے اٹھا لیا جائے گا۔ قرآن مجید کے تمام حروف آسمان کی طرف اٹھا لیے جائیں گے۔ خدا ترسی، حق شناسی، خوف آخرت لوگوں کے دلوں سے ختم ہو جائے گا اور شرم و حیا ختم ہو جائے گی۔ لوگ راستوں پر گدھوں اور کتوں کی طرح زنا کریں گے۔ اس وقت حکام کا ظلم اور ان کی جہالت، رعایا کی ایک دوسرے پر دست درازی بڑھ جائے گی۔ پھر دیہات ویران ہو جائیں گے، بڑے بڑے قصبے گاؤں کی طرح اور بڑے بڑے شہر معمولی قصبوں کی طرح ہو جائیں گے۔ قحط، وبا اور غارت گیری کی آفتیں ایک کے بعد ایک نازل ہوں گی۔ اس وقت میں جمع یعنی جسمانی تعلق بہت زیادہ قائم ہوگا، لیکن اس کے مقابلے میں اولاد پیدا کرنے کی شرح انتہائی کم ہوگی۔ جہالت اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ کوئی شخص اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا، یعنی کسی شخص کی زبان پر اللہ کا لفظ ہوگا ہی نہیں۔ پوری دنیا میں فتنے بڑھ جائیں گے، جس کے بعد بہت سے لوگ آفتوں سے تنگ آ کر اپنے اہل و عیال کے ساتھ شام کی طرف چلنے لگیں گے۔ اس دوران جنوب سے ایک آگ نمودار ہوگی اور لوگوں کی طرف بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ لوگ اس آگ سے خوف کھا کر بے تحاشا بھاگنے لگیں گے۔ بھاگنے والے لوگ دوپہر کو تھک جائیں گے اور اپنی عاجزی کا اظہار کریں گے تو یہ آگ بھی ٹھہر جائے گی، جس کے بعد یہ لوگ آرام کریں گے۔ صبح ہوتے ہی آگ پھر ان لوگوں کا پیچھا کرے گی۔ انسان اس سے بھاگیں گے، یہ آگ ان کا اسی طرح پیچھا کرتے کرتے ملک شام تک پہنچا دے گی اور پھر غائب ہو جائے گی۔ جب آگ غائب ہوگی تو بعض لوگ اپنے اپنے وطن کی طرف واپس لوٹ جائیں گے، لیکن بہت سے لوگ شام میں موجود رہیں گے۔ اس کے بعد لوگ 3 یا 4 سال تک غفلت میں پڑے رہیں گے اور دنیاوی نعمتیں، دولت اور شہوت ایرانی بکثرت ہو جائے گی۔ اسی دوران جمعہ کے دن 10ویں محرم کو سور پھونکا جائے گا اور ایک باریک اور لمبی آواز ہوگی جو ہر طرف کے لوگوں کو یکساں سنائی دے گی اور لوگ حیران ہوں گے کہ یہ کیسی آواز ہے۔ آہستہ آہستہ سور کی آواز بجلی کی طرح سخت اور اونچی ہو جائے گی۔ اس شدید آواز سے انسان بے قرار ہو جائیں گے۔ جب سور کی آواز پوری طرح سخت ہو جائے گی تو لوگ ہیبت کی وجہ سے مرنا شروع ہو جائیں گے۔ لوگوں کے کانوں کے پردے پھٹنا شروع ہو جائیں گے، ان کے دماغ پھٹنا شروع ہو جائیں گے، زمین پر زلزلہ آ جائے گا اور اس کے خوف سے لوگ گھروں کو چھوڑ کر میدانوں میں بھاگ کھڑے ہوں گے۔ زمین جگہ جگہ سے پھٹ جائے گی، سمندر ابل کر قرب و جوار کی بستیوں پر چڑھ جائیں گے، وحشی جانور انسانوں کی طرف بڑھیں گے، آگ بجھ جائے گی، بلند و بالا پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر تیز ہوا کے چلنے سے ریت کی طرح اڑتے پھریں گے۔ گرد و غبار کے اٹھنے اور آندھیوں کے آنے کی وجہ سے پوری دنیا تاریک ہونے لگے گی۔ اس دوران سور کی آواز مزید سخت ہو جائے گی، حتیٰ کہ اس کے ہولناک ہونے پر آسمان بھی پھٹ جائیں گے اور ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ یہ قیامت ہوگی جو تمام دنیا، تمام کائنات کو ختم کر دے گی۔ اس کے بعد تمام لوگ ایک مرتبہ پھر زندہ کر دیے جائیں گے اور اللہ کے حضور میدان حشر میں جمع ہوں گے، جہاں پر ان کا حساب و کتاب کیا جائے گا۔ جن کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہوں گی وہ نہ دوزخ کے مستحق ہوں گے اور نہ جنت کے، لیکن جنت کی خواہش رکھتے ہوں گے۔ وہ شروع میں آراف میں رہیں گے اور آخرکار اللہ تعالیٰ کے فضل سے جنت میں جائیں گے۔ آراف بلند جگہ کو کہتے ہیں۔ جنت اور دوزخ کے درمیان ایک دیوار ہے جو جنت کی لذتوں کو دوزخ تک اور دوزخ کی تکلیفوں کو جنت تک پہنچنے سے روکتی ہے۔ اس دیوار کی بلندی پر جو مقام ہوگا اس کو آراف کہتے ہیں۔ بعض نے کہا آراف بامانی معرفت ہے کہ اس مقام سے اہل جنت اور اہل دوزخ ان کی پیشانیوں سے پہچانے جائیں گے۔ اصحاب آراف کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ صحیح یہ ہے کہ جن کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہوں گی وہ اصحاب آراف ہیں۔ یہ لوگ درمیان میں ہونے کی وجہ سے جنت
اور دوزخ دونوں توقع کی کیفیتوں سے متاثر ہوں گے۔ یہ تمام لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے۔ جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اور جس کی برائیاں زیادہ ہوں گی وہ دوزخ میں جائے گا۔ جس نے کسی کا حق مارا ہوگا اس کی نیکیاں اٹھا کر جس کا حق مارا تھا اس کے پلڑے میں رکھی جائیں گی۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اس دن ذرا برابر کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی۔ ہر انسان اپنے اپنے اعمال کا پورا حقدار ہوگا۔ جس نے دنیا میں جو اعمال کیے اسی کی سزا یا جزا پائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، ہم مسلمان ہونے کے ناطے ہر ایک بات جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے ذریعے سے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے سے ہمیں بتا دیا ہے کہ یہ دنیا فانی ہے۔ جس اللہ نے اس انسان کو اور اس تمام مخلوقات کو پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے اس کے لیے دوسری مرتبہ پیدا کرنا کچھ بھی مشکل نہیں ہے، اور بے شک ہر انسان کو، ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ موت آنے سے پہلے اپنی تیاری کر لیں۔ قیامت تو ضرور آئے گی، لیکن جو مر گیا اس کے لیے تو قیامت آ ہی گئی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت، ہر دم، ہر پل اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزاریں، کیونکہ یہی ایک کامیابی کا ذریعہ ہے۔ قرآن پاک کے ایک ایک حرف کو اگر سمجھ کر پڑھا جائے تو ہمیں اس میں کتنی تنبیہات کی گئی ہیں، برائی کون کون سی ہے، کن کن برائیوں سے بچنے کا کہا ہے، اور کون سے وہ نیک اعمال ہیں جن کے کرنے سے اللہ تعالی ہمیں آخرت میں دیدار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر پینا نصیب فرمائے گا، وہ سب کچھ بتا دیا ہے۔ ابدی زندگی کی کامیابی کا ذریعہ قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن پاک کی تلاوت کریں اور بات ترجمہ پڑھیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی بتائی گئی باتوں کو صحیح طریقے سے سمجھ سکیں۔ اور اسی طرح دوستو، جتنا ہو سکے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں، کیونکہ جتنا ہم ان کی زندگی کو پڑھیں گے اتنا ہم جانیں گے، اور کوشش کریں کہ اسی پر عمل کر کے اپنی اس دنیاوی زندگی کو گزاریں، کیونکہ یہ دنیا فانی ہے اور ایک دن سور پھونکنے سے یہ ختم ہو جائے گی۔ اور اگر کامیابی کا راستہ ہے تو وہ دین اسلام ہی ہے، جو نہ صرف اس دنیا میں ہمیں کامیابی دلاتا ہے بلکہ ہماری آخرت بھی کامیاب بناتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری اس تحقیقاتی ویڈیو کے متعلق آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔